رسوم جاہلیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیزاری۔ انبیاء و مرسلین اگرچہ نبوت و رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ، یہ دو بتوں کے نام ہیں، ان کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو منع کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے فرمایا کہ کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا، مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا اور میں مکے میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر جو سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارادہ فرمایا۔ خدا کی طرف سے پھر یہی صورتحال پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ اس مجلس میں زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ زید بن عمرو بن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگائی، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور سعید بن زید کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں والد ماجد ہیں۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے۔ بعثت سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال کیا۔